یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارے ڈیڈ کا شمار شہر کے مشہور بزنس مین میں ہونے لگا۔ وہ جتنا مشہور ہو رہے تھے ان کے دشمن بھی اتنے ہی بڑھ رہے تھے۔ ان کے دشمنوں نے انہیں کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن جب وہ کمزور نہ پڑے تو انہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ میں 2 راتوں کے بعد جب واپس آئی تو سب لوگوں کا سلوک میرے ساتھ ایسا تھا جیسے یہ اغوا ہونا میرا جرم تھا۔ انہوں نے مجھے اغوا کر کے ایک کمرے میں بند رکھا اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اغوا ہونے سے پہلے تمہارے ڈیڈ کو تمہاری اس دنیا میں آنے کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی، لیکن جب میں اغوا ہو کر واپس آئی تو نفیسہ نے تمہارے وجود کو مکمل گناہ ٹھہرا دیا۔ تم گناہ نہیں ہو بیٹا، تم میری اور اپنے باپ کی نشانی ہو۔ میرے اغوا ہونے اور تمہارے وجود کو ملا کر اس نے ایسی ایسی کہانیاں لوگوں کو سنائی کہ ہر شخص کی انگلی میری طرف اور تمہاری طرف اٹھ گئی۔ اس وقت جب پورا زمانہ میرے خلاف تھا تو ایک شخص میرے ساتھ کھڑا تھا جو تمہارا باپ تھا۔ ان کو مجھ پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے سارے زمانے کے خلاف جا کر میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے نفیسہ اپنی سکی بہن کو بھی غلط قرار دے دیا۔ مجھے افشین سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میں نفیسہ کو دیکھتی تھی تو مجھے اپنا وہ دکھ کا عرصہ، وہ بدنامی اور وہ الزامات یاد آ جاتے تھے۔ اسی لیے میں تمہاری افشین سے شادی کے خلاف تھی۔ جب مجھے مسکان کی بات پتہ چلی تو مجھے یوں لگا کہ میرا اغوا تو کاروباری دشمنی کی وجہ سے ہوا تھا، جبکہ مجھے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن میں نے پھر بھی بدنامی کا، دکھ کا ایک عرصہ گزارا۔ مسکان کے ساتھ تو ظلم ہوا، اس ظلم کے باوجود مسکان اس بہادری سے زندگی گزارنا چاہتی، اور اب تو قصوروار بھی سامنے آ چکا ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ یہ دکھ رہے گا کہ میرا بیٹا اپنے باپ جیسا نہ بن سکا۔ کاش شہران تم اپنے باپ جیسے ہوتے، کاش تم اپنے باپ کی طرح حوصلہ مند ہوتے، کاش تم مسکان کو اس کے ناکردہ گناہ کی سزا نہ دیتے جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں اور نہ ہی کوئی رضا شامل ہے۔ کاش بیٹا